ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر آج جو ہے وہ 9 مئی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک جو طبقہ ہے جو اس وقت بینیفٹس لے رہا ہے، پولیٹیکل بینیفٹ لے رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کی قوم کی نمائندگی نہیں کرتا، وہ طبقہ اس کو ایک بہت بڑے لیول پہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی قوم 9 مئی کو 2 حوالوں سے جانتی ہے۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ 9 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص ہوا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو 15-20 منٹ کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی نے ہندوستان کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملایا۔ پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی بری فورس نے، پاکستان کی اس تمام فوجی قیادت نے ایک مشترکہ ایک بہترین آپریشن کر کے 15-20 منٹ کے اندر پورے ہندوستان کو ششدر کر کے رکھ دیا، اور ایک طاقت کا جو غرور تھا اس کو مٹا کے رکھ دیا۔ اب یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جو اگر ہم بات کریں اگر افواج پاکستان کی، اور وہ پورے پاکستانیوں کی افواج ہے، نہ صرف 2 سیاسی جماعتیں جو اس وقت بڑھ چڑھ کے ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ صرف افواج پاکستان کو صرف اپنے ساتھ لیبل کرے۔ یہ افواج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی ہے، اور وہ باقی جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ افواج پاکستان کو صرف ان کی جماعت بنا لیا جائے، یا ان کی ہی جو ہے وہ اینٹیٹی بنا دی جائے۔ اب پاکستان کی قوم 9 مئی کو، جو غالب پاکستان کی اکثریت ہے، وہ 9 مئی کو دوسرے حوالے سے بھی زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور وہ حوالہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری۔ اور عمران صاحب کو گرفتار کر کے اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو جو ہے پاکستانی قوم آج تک نہیں بھلا سکی۔ اس سے 9 مئی کو جب خان صاحب کے گرفتاری کے بعد پاکستان کے اندر احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں تقریباً 40 سے 50 کے قریب لوگ شہید ہوئے، تقریباً 50-60 ہزار کے قریب کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر پولیٹکس کو اس کو نیک سے پکڑ کے کچل دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر ظلم اور زیادتی کریش کیا گیا، ان کو مار کے پارٹی چھڑائی گئی، لیڈروں کو ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں کیا گیا، ان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئی، ان کے اوپر ظلم اور استبداد کی جو ایک تاریخ تھی وہ رقم کر دی گئی، ان کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے، سیاست ان کے لیے کمزور کر دی گئی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ایک سپین چلا جس میں آج تک وہ تقریباً 3 سال سے 4 سال ہو گئے۔ تحریک انصاف کے لیے ہر جگہ پہ رستے، عدالت کے اندر رستے کم کیے گئے، ان کو سیاست کے اندر رستے کم کیے گئے، ہر جگہ پہ ان کے راستے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اب ان 3 سالوں کے بعد اگر آپ 9 مئی کو بیٹھ کے ایک طرف پہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، تو وہاں دوسری سائڈ پہ ہمارے لیے فکر کرنے کا بھی موقع ہے، اور ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو جب نکالا، اس کے نکالنے کے ہم نے نقصانات کیا کیے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ سیاست جو ہے وہ ایک قسم کی باندھی بن گئی ہے، سیاست ختم ہو چکی ہے۔ تو آج اگر آپ 9 مئی کو بیٹھ کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان 9 مئی کی جو ایک آپریشن بنیان المرصوص کی جو کامیابی ہے، اس کی کیا پاکستان کی ساری قوم آنرشپ لے رہی ہے، کیا اس کے بینیفٹس جو پاکستان کو ہونے چاہیے تھے وہ ہو رہے ہیں، اور کیا آپ نے 3 سال سے عمران خان کو جب ظلم اور استبداد کی انتہا کر دی، اس کو ہر جگہ سے آپ نے روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود کیا پاکستان کی قوم اس کو بلانے میں کامیاب ہو گئی، یا اس کی مقبولیت ختم ہو گئی؟ اگر نہیں ہوئی تو خان صاحب کو ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کو موقع دینا چاہیے، تاکہ جب آپ اتنی بڑی کامیابیاں لیتے ہیں اور آپ کی انٹرنیشنل ایک PR ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کی انٹرنیشنلی ایک برتھ بن رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، اور پاکستان کا یہ موقع اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جب اپنے لوگوں سے کام لیتا ہے تو وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے جب ایک رس فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ اور اب اگر ہمیں بھی اس کی مخلوق کے طور پہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم پچھلے 3 سالوں میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک شخص کو روکنے کے لیے آئین کو معطل کیا، ہم نے ایک شخص کو روکنے کے لیے قانون کو معطل کیا، عدالت کو معطل کیا، پاکستان کے اندر شخصی آزادی کو مفلوج کر کے رکھ دیا، سیاست کو ختم کر کے رکھ دیا، ہائیبرڈ پلس کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جب تک پاکستان کی لوگوں کی، کیونکہ ترقی تب ہوگی جب پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان میں آنرشپ لے گی، پاکستان کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوگی، پاکستان کا لوگ جو ہے وہ اپنا پیسہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے گا، پاکستان کے اداروں کے اوپر اس کو ٹرسٹ ہوگا، پاکستان کے قانون میں اس کو ٹرسٹ ہوگا۔ تو یہ جو کامیابیاں ہیں ان کو ہم بڑے لیول پہ، میکرو لیول پہ، اکنامک لیول پہ
پاکستان کی جو اکنامک استحکام لانے کے لیے سیاست کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور سیاست کی مضبوطی ہوگی تو پاکستان کے لوگ پاکستان کے نظام کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، پاکستان کے سسٹم پہ ٹرسٹ کریں گے۔ جب سسٹم پہ ٹرسٹ ہوگا تو پاکستان کے لوگ بزنس پہ ٹرسٹ کریں گے، بزنس کریں گے، اور جب بزنس ہوگا تو پاکستان اکنامک گروتھ اچیو کرے گا اور پاکستان سکسیسفل ہوگا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن